السلام علیکم، میرا نام اشفاق حسین ہے اور آج ہم بات کریں گے نشے سے چھٹکارا پانے کے سائنسی اور نفسیاتی طریقوں پر۔ اگر آپ یا آپ کے گھر میں آپ کا کوئی پیارا نشے میں مبتلا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نشے سے کس طریقے سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، چاہے وہ سائنسی طریقے سے ہو یا وہ پھر نفسیاتی طریقے سے ہو۔ سائنسی طریقے میں سب سے پہلے ہم پیشنٹ کے لیب انویسٹیگیشن کرتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ایک پیشنٹ جو ہمارے پاس ایڈمیشن کے لیے آیا ہے وہ کس قسم کا ایڈکٹ ہے، وہ کون سا نشہ لے رہا ہے اور اس کی باڈی میں کیمیکلز کی مقدار کتنی ہے۔ جب ہمیں ایک اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ ایک پیشنٹ کس چیز کا نشہ کر رہا ہے اور باڈی میں کیمیکلز کی مقدار کتنی ہے تو اس کی پھر ہم پراپر ڈیڈاکسیفیکیشن کرتے ہیں۔ ڈیڈاکس میں آپ کو یہ بتا دوں سمپل ورڈز میں، ڈیڈاکس میں ہم پیشنٹ کی جو باڈی میں کیمیکلز ہوتے ہیں کسی بھی ڈرگز کی وہ ہم واش کرتے ہیں تھرو میڈیسنز، یورین کے ذریعے باڈی کلین کرتے ہیں تاکہ باڈی فلی ریلیکس ہو جائے اور اس کو ہم تیار کر سکیں نفسیاتی علاج کے لیے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سینئر سائیکیٹرسٹ پیشنٹ کے لیے میڈیسنز پرسکرائب کرتا ہے جو کہ میڈیکل آفیسرز کی زیر نگرانی پیشنٹس کو صبح شام دی جاتی ہے اور پیشنٹ کی کسی قسم کی تکلیف وڈرال سمٹمز نہیں ہونے دیتے۔ پیشنٹس کو ہم مدد دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے علاج کو بہتر طریقے سے کنٹینیو کر سکے اور کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف کو فیس نہ کرنا پڑے مریض کے لیے۔ جب ایک دفعہ مریض کی ڈیڈاکسیفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پیشنٹ کو ہم شفٹ کرتے ہیں سائیکو تھراپی کی طرف۔ سائیکو تھراپی میں ہمارے ڈیفرنٹ سائیکالوجسٹ پیشنٹ کی سائیکو تھراپی کراتے ہیں۔ ڈیفرنٹ سیشنز ہوتے ہیں، انڈیویجول سیشنز ہوتے ہیں، گروپ سیشنز ہوتے ہیں۔ اس میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک پیشنٹ جس نے نشہ سٹارٹ کیا تھا کس وجہ سے سٹارٹ کیا تھا، کیوں ایک مریض نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا، ایسے کون سے چیلنجز تھے معاشرے میں کہ وہ فیس نہ کر سکا اور وہ نشے کی طرف چلا گیا۔ اس میں ہمیں جو مدد دیتی ہے میڈیسنز کے تھرو، جب پیشنٹ ایک دفعہ اس حالت تک ریکور ہو جائے کہ ایک سائیکالوجسٹ جب کوئی بھی سائیکو تھراپی کوئی بھی سیشنز وغیرہ جب پیشنٹ کے ساتھ ہم لیتے ہیں تو وہ اس قابل ہو کہ سائیکالوجسٹ جب اس کے ساتھ کوئی سائیکو تھراپی کرے اس کو بہتر طریقے سے وہ انڈرسٹینڈ کرے اور اس کے بہاف پہ وہ اپنے آپ کو اینالائز کرے تاکہ اس کی جو ماضی کی زندگی ہے، ماضی کا جو لائف ہے، اس کو کمپیئر کر کے ایک بہتر زندگی کی طرف اپنے آپ کو کنورٹ کرے۔ سائیکو تھراپی میں سب سے پہلے ہم پیشنٹ کی فیملی سے ہسٹری لیتے ہیں، پیشنٹ کے حوالے سے کہ آپ کا پیارا کیوں ڈرگز میں مبتلا ہوا، کب آپ کو پتہ لگا، کیسے آپ کو پتہ لگا، کیسے پیشنٹ کا بیہیویئر چینج ہوا گھر پہ۔ فیملی سے کمپلیٹ ہسٹری لی جاتی ہے پیشنٹ کے حوالے سے اور اس ہسٹری کے بہاف پہ پھر ہم پیشنٹ سے ہسٹری لیتے ہیں کہ آیا وہ کیوں ڈرگز کی طرف آیا، ایسے کون سے چیلنجز تھے کہ وہ ڈرگز کی طرف آیا، ایسے کون سے مسئلے مسائل تھے، ایسے کون سی پریشانیاں تھیں جس کو وہ فیس نہ کر سکا اور وہ ڈرگز کی طرف آیا۔ جب ہمیں دونوں پیشنٹ کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، دونوں کی طرف سے ہمیں ہسٹری مل جائے، اس ہسٹری کی بہاف پہ پھر ہم پیشنٹ کی سائیکو تھراپی کرتے ہیں تاکہ ہم پیشنٹ کو اس نیچر سے اور اس زندگی سے ہم نکال کر ایک خوشحال زندگی فراہم کریں۔ ہمارے سائیکالوجسٹ CBT ٹیکنیکس کو یوز کر کے کسی بھی پیشنٹ کی خیالات، رویوں کو بدلنے میں ایک اہم کردار، ایک مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ نفسیاتی علاج میں فیملی کا سپورٹ ایک بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے کسی بھی پیشنٹس کے لیے۔ ایک پیشنٹ جو نشے میں مبتلا ہو چکا ہو، اگر اس کی فیملی ایک مثبت رویہ پیشنٹ کے ساتھ اختیار کرے اور پیشنٹ کے ساتھ ایک نرم دلی اختیار کرے، نرم دلی شو کرے، پیشنٹ کو ایگری کرے علاج کے لیے، تو یہ ایک بہت ہی مؤثر قدم ثابت ہو سکتا ہے اس پیشنٹ کے لیے کہ وہ اپنے نشے کی لت کو چھوڑ کر ایک خوشحال زندگی کی طرف آ سکتا ہے۔ تو میں فیملیز، جتنے بھی ہمارے فیملیز ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کائنڈلی آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسا مریض موجود ہے تو ان کے ساتھ آپ نہایت ہی خوش دل اور نرم لہجہ اپنائیں تاکہ وہ اس جو لت میں مبتلا ہو چکا ہو وہاں سے نکلنے میں مدد مل سکے۔
نفسیاتی علاج میں پیشنٹ کی جو فیملی ہے ان کا مثبت رویہ اختیار کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میں فیملیز کو یہ بتا دوں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی فیملیز میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو نشے کی لت میں مبتلا ہو چکا ہو، تو ان کے ساتھ آپ ایک خوش دلانہ اور مثبت رویہ اختیار کریں تاکہ وہ اس لت کو چھوڑ کر ایک تو علاج کے لیے ایگری ہو جائے اور اپنی خوشحال زندگی کی طرف وہ بڑھنے کی کوشش کرے۔ آخر میں آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا نشے کی لعنت میں مبتلا ہے تو کسی بھی ٹائم مدد حاصل کرنا کمزوری نہیں بلکہ بہادری ہے۔ مدد کسی بھی ٹائم آپ حاصل کر سکتے ہیں، بحالی کسی بھی سٹیج پہ ممکن ہے، بس صرف قدم آپ اٹھائے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ صرف قدم اٹھائے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے مریض کو ایک خوشحال زندگی دیں گے۔